لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته وَإِسْتِسْلَامًا لِعِزَّتِهِ وَإِسْتِعْصَامًا مِّن مَّعْصِيَتِهِ وَاسْتَعِينُوا فَاقَةً إِلَى كِفَايَتِهِ فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مَا وُزِنَ وَأَفْضَلُ مَا خُزِنَ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتهنا مساسها معتقدا نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخر لأهاويل ما يلقانا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي البطحي الأبطحي الطهام أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأشجعين المعصومين المظلومين. غالب كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب مولانا علي ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر وارث شبیر و شبر. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات بھیجے پر اللہم صل علی محمد. عزیزان محترم اور ہمارے بزرگوں، ہماری بہنوں، ہماری ماؤں، 19 رمضان کا دن پورا ہو گیا اور ہم لوگ کس شب میں داخل ہو گئے؟ 20 رمضان کی. یہ ایام عاشورہ اور تاسوعہ سے کم نہیں ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ آتنکواد کا جو آغاز ہوا ہے، بنیاد پڑی ہے، وہ مسجد کوفہ میں 19 رمضان کو پڑی ہے. سب سے پہلا آتنکوادی جو پکڑا گیا 19 رمضان کو کھلم کھلا پکڑا گیا، در حالی کہ جو اس سے پہلا ستمگر اور ملعون تھا اس نے شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو پر آپ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا. آپ کی پسلیاں شکستہ ہوئیں لیکن تاریخ نے اس کو توڑنا شروع کر دیا. اچھا، ظلم اور ظالم کبھی ظلم ختم نہیں ہوتا ہے اور ظالم کا چہرہ بے نقاب ہمیشہ ہوتا ہے. یہ سوچے کہ وہ کسی پردے میں چلا جائے اور اس کا چہرہ چھپ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. امت مسلمہ کہ یہ آتنکوادی، کہ جو ایک آتنکوادی جو پکڑا گیا ہے وہ کس دن پکڑا گیا ہے؟
شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے وقت پیغمبر نے کیا فرمایا تھا جناب سیدہ کے بارے میں؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ سے محبت کی مجھ سے محبت کی، اور اگر کسی نے فاطمہ سے بغض رکھا، اذیت دی، فقط اذانی، مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے. اب آپ کے سامنے میں نے پوری حدیث کو رکھ دیا ہے. اس حدیث میں نہ کچھ میں نے توڑا ہے نہ مروڑا ہے، اور حدیث جیسی تھی ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کر دی. پہلی حدیث ہو گئی نا، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. دوسری حدیث پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ آپ کی زوجہ پیغمبر سے مولا کائنات کے بارے میں پوچھتی ہیں، تفتیش کرتی ہیں. ان کا تو مثلاً یہ تھا معاملہ، میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ جناب سیدہ سے بھی ان کو مشکل تھی اور امیر المومنین سے لہذا وہ تفتیش میں رہتی تھی. رسول اللہ ان کو ایک ٹیبلٹ دے دیتے تھے، ایک نسخہ دے دیتے تھے، پھر وہ پچتا نہیں تھا ان کو. تاریخ گواہ ہے کہ اس نسخے کو وہ لے کے اور معاشرے میں ایک ہنگامہ کرتی رہتی تھی. یہ ان کا مطلب عادت تھی. بہرحال زوجہ بطول ہیں، زوجہ رسول ہیں، ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر ہم کوئی سب و لان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ منع کیا گیا ہے کہ زوجہ رسول تھیں، لہذا لعنت کا حق ہمیں، لعنت تو خدا دے رہا ہے. جس نے اہل بیت کو اذیت دی یا جس نے اہل بیت سے نفرت کی اس کے اوپر لعنت اس کی ہے، ہماری کیا. بھائی سورہ کوثر کیا تبرہ نہیں ہے؟ جن جن لوگوں نے رسول کو ابتر کہا تھا، اللہ نے کہا تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں ایسا سورہ نازل کر دوں گا قیامت تک کی جب جب پڑھا جائے گا لعنت ہوتی چلی جائے گی. کیا تھا اس میں؟ انا اعطیناک الکوثر، یہی تو کوثر ہے نا. جناب سیدہ کو خیر کثیر بنا کے اللہ نے بھیجا، انا اعطیناک الکوثر، اور یہ ایک ایسا کوثر تھا کہ اس کے بعد حکم فصلی، میرے حبیب فصلی، نماز پڑھو، ورب، اور اس کے بعد قربانی دو، فصلی لربک ونحر، اور اس کے بعد یہ آپ قربانی پیش کیجئے. قربانی ہم لوگ کب کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ میں، یا کبھی مصیبت میں ہم لوگ پھنستے ہیں تو نذر کرتے ہیں معبود ہمارا یہ کام ہو جائے، ہم سلامتی امام زمانہ کے لیے قربانی کریں گے، یا ہماری مشکل آسان ہو جائے ہم صدقہ دیں گے قربانی کا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بھی آپ علماء نے کہا ہے، عرفاء نے کہا ہے، اور وہ علماء جو بہت بزرگ ہیں انہوں نے کہا ہے قربانی ضرور کرنا، اس لیے قربانی ہزار مشکلات کو برطرف کرتی ہیں. یہ ہماری اور آپ کی سیرت نہیں ہے، یہ سیرت ہے، سیرت نبوی. جب جب آپ قربانی کریں گے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وجود اور یہ آئے کوثر کا، سورہ کوثر کا اعلان ہوتا رہے گا اور دشمن کے تماچا پڑتا رہے گا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ارے حبیب تمہاری شان میں جس نے گستاخی کی اس کو ہم ایسا کر دیں گے کہ وہ تم کو ابتر کہا ہے ہم اس کو ابتر کر دیں گے. تمہارا نام قیامت تک رہے گا، ان کا نام مٹ جائے گا. ہوا یا نہیں ہوا؟ یہاں تک کہ آپ آ گئے. ادھر کیا کہا تھا؟ جس نے فاطمہ، فاطمہ میرا دل کے جگر کا گوشہ ہے، ٹکڑا ہے، چین ہے میری فاطمہ. جس نے فاطمہ ماں سے محبت کی اور اس سے، اور جس نے اس سے عداوت کی، اس کو نقصان پہنچایا، مجھ کو اور مجھ کو پہنچانے والا وہ خدا کو ڈائریکٹ پہنچاتا ہے، پھر وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. آپ آئیں، آپ نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ان کے بارے میں. رسول فرماتے ہیں یا عائشہ ذالک خیر البشر لا یشکہ فیہ الا الکافر. بی بی آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ کون ہے؟ میں یہ کہتا ہوں خیر البشر ہیں، دنیا کے تمام مردوں میں خیر ہیں. اگر ان کے بارے میں کسی نے شک کیا وہ شک کرنے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. یہاں تک کیا پا گئے؟ پھر پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر پھر دوسری جگہ کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، اور ان دو نوروں کو خلق کرنے والا کون ہے؟
جب تک ان دو نوروں کو لے کے نہیں چلو گے روشنی پھیل نہیں سکتی ہے۔ امت مسلمہ میں وہ بدقسمت تھے کہ جنہوں نے رسول کو لیا علی کو چھوڑ دیا، اور وہ باقسمت تھے کہ جنہوں نے علی کو بھی لیا رسول کو بھی لیا۔ جو دونوں کو لے کے چلے ان کے گھروں میں روشنی ہے، ان کے روشنوں میں چراغ جل رہا ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہیں، وہ آئے تطہیر کے ماننے والے۔ لیکن جنہوں نے رسول کو تو لیا علی کو چھوڑ دیا، وہ اندھیروں میں ہیں، وہ ضلالتوں کی گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ جب تک رہیں گے ذلیل و رسوا رہیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ فاطمہ میرا ٹکڑا، میرے ان کا دشمن میرا اوپر، یعنی اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن چلا گیا نا، وہ اس کو تو بھیج دیا نا انکل، آپ نے جانا بھی ہے اس کو۔ اب آپ آئیں دوسری طرف، علی کو جس نے اذیت دی، علی سے جس نے محبت کی، اب سنیے حدیث پیغمبر کی، جس نے علی سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، جس نے محبت مجھ سے کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے ہم سے نفرت کی اور ہمارے بعد علی سے نفرت کی اور علی کو نقصان پہنچایا، اس نے اللہ کو نقصان پہنچایا۔ اور اللہ کو نقصان پہنچانے والا، دونوں حدیثوں کو ملائیے، پہلا آتنکوادی وہ بھی جہنم، اور دوسرا آتنکوادی جو پیدا ہوا وہ بھی جہنم۔ جس نے علی کے سر پہ ضربت لگائی وہ بھی جہنم، اور جس نے علی کے ضربت لگانے میں توطیہ اور فتنہ کیا شام میں بیٹھ کر وہ بھی جہنم۔ عورت کے چکر میں، اب عورت کے چکر میں ابن ملجم کو لالچ آ گئی کہ یہ مجھے حسینہ مل جائے۔ ارے حسینہ کو لے لیا تو نے اور علی کو چھوڑ دیا۔ اس کو چھوڑا کہ جس کو اگر تم مانتے تو روز قیامت اللہ جنت میں تجھے حورے دیتا۔ تو یہ 2 ٹکے کی فاحشہ کو پکڑ لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اس کو چھوڑنے والا کافر ہے اور منافق ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آتنکوادی جب آتے ہیں اور آتنک کرتے ہیں تو ان کا بڑا خطرناک ہوتا ہے اچھا حساب و کتاب۔ پیغمبر کی حدیث کو پھر سے سنیے، ایک دوسری حدیث، پیغمبر ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں ستکون فتنۃ من بعدی فالزموا علی ابن ابی طالب۔ لوگوں کے پاس پیغمبر بیٹھے اپنے اصحاب کے پاس میں، کہتے ہیں اے میرے صحابیوں، میرے اصحاب، دیکھو میرے بعد بہت جلدی ایک فتنہ ہونے والا ہے۔ کون سا فتنہ تھا وہ؟ کہاں بیٹھے تھے سب جا کے؟ پیغمبر کا ابھی پیغمبر دفن نہیں ہوئے ہیں، کفن نہیں پہنایا۔ اچھا یہ ہوتا ہے معاشرے میں، جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی ہمارے معاشرے میں کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا اور وہ پیسے والا تھا، اور اتفاق یہ کہ وہ پیسے والا تو تھا، اس کی اولادیں بھی تھیں۔ اب اولادوں میں فتنہ ہو گیا کہ بھائی ابا کا مال کون لے جائے گا، یا اگر ابا پریسیڈنٹ ہیں تو بیٹا یہ چاہے گا کہ پریسیڈنٹ بن جائے، یا اس کو ہٹا دیجئے۔ اگر قوم میں کوئی پریسیڈنٹ ہے اور مر گیا تو جو وہاں کا باس ہوگا، دادا ہوگا، جس کے پاس طاقت ہوگی، جس کے پاس قوت ہوگی، وہ چاہے گا کہ اس کے بعد میں بن جاؤں۔ یہی تو ہوا ہے نا، پیغمبر کی وفات ہوئی اور سقیفہ میں کون کون بیٹھے؟ کیا علی تھے؟ وہاں تھے نہیں؟ سقیفہ میں مشورت کون کرنے والے تھے؟ اچھا یہ پیغمبر کی حدیث کو آپ نے سنا ہے، ستکون فتنۃ من بعدی، میرے بعد ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ رسول نے فرما دیا تھا کہ دیکھو یہ جو 2 ٹکے کے 3 ٹکے کے 3 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فتنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کردار ہے فتنہ کرنا، ان کا کردار یہ ہے کہ بیٹھتے ضرور میری بزم میں ہیں لیکن میرے نہیں ہیں، جو میرے اہل بیت کا نہیں وہ میرا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی یہاں تک کی بات؟ اب پیغمبر کی وفات ہوئی، پیغمبر کی ایک وصیت تھی جو مولا کائنات سے کی تھی،
علی دیکھو میرے بعد تمہارا سب سے پہلا کام، طاقت کی بات نہیں کی ہے، حکومت کی بات نہیں، اس لیے کہ غدیر کے اندر وہ اعلان کر چکے تھے میرے بعد میرا وصی ہے علی. اب وہ بات کل انشاءاللہ اس کے بارے میں کل، چونکہ آج بہت ایک گفتگو لمبی چوڑی ہے تھوڑی سی، تو اس کو میں انشاءاللہ گھٹا کے بیان کروں گا. سنیں آپ محظوظ ہوں گے. اے علی دیکھو میری وفات کے بعد تم پہ سب سے جو بڑا کام ہم تم کو سونپے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کو جمع کرنا. سمجھ میں آیا قرآن کی عظمت کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کر رہے تھے کہ کئی سالوں سے قرآن کو تینوں شبوں میں غائب کر دیتے تھے، حذف. ارے قرآن کو حذف کر دو گے تو رمضان کی روح نکل جائے گی، شب قدر کا جسم و روح سب ختم ہو جائے گا اگر ہم قرآن کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہر روز نہیں پڑھتے، نہیں پڑھیں. لیلۃ القدر کا حق یہ ہے کہ قرآن کو اس دن تلاوت کی جائے. ہم دخان پر سورہ دخان پڑھتے ہیں، روم پڑھتے ہیں، عنکبوت پڑھتے ہیں، یہ کیا قرآن نہیں تو کیا دعا ہے؟ اور ایک اور چیز انشاءاللہ اس کے بارے میں میں آپ لوگوں سے بہت جسارت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہوں گا کہ کل کا جو اعمال ہوگا اس میں دعائے مجیر نہ بھولیے گا. میں نے اپنی درخواست بھجوائی ہے اور انشاءاللہ کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو بدعت رائج ہو رہی ہو، نہیں، صرف جو اعمال ہیں کر کے اور ٹھنڈے بستے میں ڈال کے اور ہم بیٹھ جائیں مجلس میں. دیکھیں یہ ہے شفاعت کا ذریعہ، اور وہ ہے شفاعت کا اور جنت میں جانے کا، دونوں کو پکڑ کے جب چلیں گے. دعائے مجیر میں اسماء اعظم ہیں اللہ کے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شاید حسنین بھائی نہیں تھے، اس حدیث کو نہیں سنا ہو، میں سناتا ہوں پھر سے تھوڑی سے شارٹ کٹ میں. اللہ کے اسم اعظم عباس بھائی کتنے ہیں؟ بھیا وہ نہ کہیے، نہیں اہل بیت نے جو بتائے ہیں وہ، میں نے کئی 3 بار اس حدیث کو دہرایا ہے، تہرایا ہے، اور کل پھر میں نے دہرایا تھا. 73 اسم اعظم، 73. حسین یاد رکھ جو تمہارا سے پوچھس پچھی تمہیں پکڑوا ماؤسو. 73 اسم اعظم اللہ کے ہیں. امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. ہمیں بھول جو نا، وگرنہ پپا سا ساتھ تمہارے یہ بات کری نے شکایت کری اس کے بھول ہی گیا پیسہ آتا پچھے بھول ہی گیا. 73 امام فرماتے ہیں 73 اسم اعظم تھے اللہ کے، 73 اسم اعظم ہیں. 72 اسم اعظم ہم اہل بیت کے پاس ہیں. اس سے پہلے امام فرماتے ہیں کہ ایک اسم اعظم کا علم جناب آصف برقیہ کو تھا. ایک اسم اعظم کے علم والے نے کیا کیا؟ جناب سلیمان کی زبان سے نکلا، انہوں نے تخت بلقیس کہاں تھا؟ مصر سے منگایا اور کہاں؟ مسجد اقصی میں پہنچا دیا. چشم زدن میں تخت بلقیس وہاں سے یہاں آ گیا. چشم زدن میں آصف برقیہ نے منگا کے رکھ دیا. چشم زدن میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ایک اسم اعظم کا علم تھا. امام فرماتے ہیں ہمیں 72 اسم اعظم کا علم ہے، ایک اسم اعظم اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے محفوظ رکھا ہے. جس کے پاس ایک تھا اس نے یہ کر دکھایا، جو اگر 72 اسم اعظم کا مالک ہو، وہ اگر 2 اسم اعظم کے ذریعے تو پورے ثقیفہ کو نابود کر دیتا، لیکن کرنا نہیں چاہا. کہا اگر ہم یہ کر دیں گے تو غاصبوں کا چہرہ کہاں سے سامنے آئے گا؟ سمجھ میں آیا آپ کے؟ غاصبوں کا چہرہ کہاں سے نظر آئے گا؟ آگے یہاں تک کی آگے بڑھیں. اب کہا قرآن کو جمع کرنا ہے تو امیر المومنین نے کہا کہ علی کی تلوار تب تک اندر ہے جب تک قرآن جمع نہیں ہوتا. اور ان خبیثوں نے کیا کیا؟ فوراً آگے وہاں. اچھا یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ہو گیا ہے کہ فوراً، اچھا یہ میں آپ کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں، ایک سسٹم بن چکا ہے اور سسٹم کی پیروی ضروری ہے. لیکن جیسے ہی مجھے بڑی اختلاج ہوتا ہے جب ہم سے کوئی کہتا ہے میٹنگ ہے آگا، تو میں میٹنگ سے بہت ہی گھبراتا ہوں. ایک میٹنگ اور دوسرا الیکشن جو ہوتا ہے، میں مخالفت نہیں کرتا ہوں، یہ تو ہونا چاہیے، قاعدہ قانون بن چکا ہے، قاعدے قانون کے حساب سے ہمیں چلنا ہوگا. یہ میں کسی پہ طنز نہیں ہے، باخدا بینی و بین اللہ کوئی ہمارا طنز نہیں ہے. لیکن اس الیکشن کو اور ان میٹنگ کا جو بنیاد رکھنے والا تھا وہ خلیفہ اول اور دوم تھا. لہذا مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے، جب ان کی کوئی سیرت آتی ہے تو مجھے بڑی جھلاہٹ آتی ہے اور پھر ہم تھوڑا سا غم محسوس ہوتا ہے. لیکن سسٹم کے ساتھ میں چلنا ہوگا. معاشرہ جو ہے، آداب معاشرت کی رعایت ہمارے لیے ضروری ہے، ہم کریں گے. میٹنگ بیٹھی، سب ہوائے نفسانی کے مالک، اور جب سارے بیٹھ گئے وہاں پہ بھیڑیے سب بیٹھے ہیں تو ایک بھائی بھیڑیا دوسرے کے اوپر وار کر رہا تھا. اچھا سارے بھیڑیوں میں جو سردار تھا اس کو کہا کہ اس کو لنگوٹ پہنا دی جائے. اس کو پہنا دیا گیا، کہا تم آج سے خلیفہ ہو. آیا
تو جو خلیفہ بنا ہے تیرے بارے میں کوئی غدیر میں حدیث پیغمبر نے فرمائی تھی, کوئی آیت نازل ہوئی تھی, کیا تیرے بارے میں دین مکمل ہوا تھا؟ یا آیت آئے بلغ تمہارے بارے میں نازل ہوئی؟ جب من کنتو مولا کی جو صدا تھی وہ تمہارے لیے تھی, امت کیسے فراموش کر سکتی ہے؟ ابھی رسول دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, کفن بھی نہیں پہنا ہے, غسل بھی نہیں ہوا ہے, یہاں سقیفہ بیٹھے اور وہاں امیر المومنین کہاں مشغول ہیں؟ پیغمبر کی خدمت میں, کہ پیغمبر کو آداب پورے اہتمام کے ساتھ پیغمبر کو دفن کیا جائے. عزیزان محترم, یہ یہاں سے فتنہ چالو ہو. پیغمبر نے کہا تھا نا فتنہ چالو ہوگا. امیر المومنین خاموشی انہوں نے اختیار کی. کیوں؟ اگر خاموش نہ رہتے تو بہت بڑی مشکلات میں لوگ گھر جاتے اور وہاں پھاٹا پڑ جاتا. اسی لیے میں کہتا ہوں, میں اگر آیا ہوں آپ کی جماعت میں تو کوئی اختلاف کرنے نہیں, میں کسی کا عالم نہیں ہوں, سب کا عالم ہوں, میں آپ کا بھی ہوں, آپ کا بھی ہوں, آپ کا بھی ہوں. یہ نہ کوئی سوچے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو کوئی آپ وچار نہ کرے کہ آگا یہ نہ عالم, آگا જે છે આ ભાઈ ના આગા થઈ ગયા છે. ના ભાઈ, હું કોઈ ના આગા, બધાય ના આગા છું, બધાયને મારા દિલમાં છે. જે મારા સાથે વધારે ભેગા થવા માટે આવશે તો તમે બધાય જોશો. તમે લોકો તો પડદા ગૈબમાં રહો છો તો એટલે તમને તૌફીક શાયદ ઓછી મળે, પણ અગર કોઈ બીજાને આ તૌફીક મળે તો એના મતલબ આમ ના સમજજો કોઈ દિવસ કે આગા એના થઈ ગયા છે, મારા નથી. پیغمبر نے کے بعد یہ فتنہ شروع ہوا اور اس فتنے کو جو بڑھاتا گیا ہے تو اس طریقے سے بڑھایا ہے اور اس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا ہے کہ پیغمبر کی وفات کے ابھی 70 دن یا 90 دن 70 اینڈ 90 دو روایتیں ہیں. ایک 70 کی ہے جو نجف میں منائی جاتی ہے, ایک 90 کی ہے جو قم میں اور ہر جگہ منائی جاتی ہے. دونوں روایتوں کو اب یہ کیا گیا عشرہ فاطمیہ سے منسوب کیا. دونوں روایتیں منائی جاتی ہیں, دونوں کا احترام ضروری ہے ہمارے لیے. 70 دن یا 90 دن کے بعد ان فتین نے کیا کیا؟ در سیدہ پہ آئے یا نہیں آئے؟ ابو الحسن کو باہر نکالو, تمہارے ابا کی پراپرٹی ہے, ابو الحسن نکال لو گے. جناب سیدہ ہیں, پشتے درائیں, کون کہتا ہے کیا ہے, کون آیا ہے؟ ہاں میں آیا ہوں. ابو الحسن کو باہر نکال کہا جب تک سیدہ زندہ ہے ابو الحسن کو تم نہیں چھو سکتے ہو. یہ کہنا تھا کہ ادھر دروازے کے اوپر دھکا دیا, آگ اور لکڑی جمع کی گئی, جلایا گیا. پہلا آتنکواد شروع ہوا وہیں. تاریخ کا پہلا آتنکوادی نے جو آتنکواد کیا ہے, جو ظلم کیا ہے, وہیں سے آغاز کیا ہے. اور جناب سیدہ در و دیوار کے بیچ میں پس گئیں. پیغمبر نے کس کے چہرے کو جناب سیدہ نے تاحیات نہیں دیکھا, جس سے رسول کی بیٹی ناراض ہو جائے. کیا وہ خلیفہ بن سکتا ہے؟ اس کا حق ہے خلیفہ بننا. کیا جس سے رسول کی بیٹی ناراض ہو جائے وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہے؟ امت خود فیصلہ کرے. میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں, یہ تو تاریخ کہہ رہی ہے نا بھائی. یہ تاریخ ہماری صرف شیعوں کی تاریخ نہیں ہے, بلکہ یہ اہل سنت حضرات نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ دروازہ گیا کیسے, کنفذ نے گرایا. ٹھیک ہے نا. جناب سیدہ نے ان سے چہرہ موڑ لیا. اچھا, جب جناب سیدہ کسی سے ناراض ہو جائیں, سیدہ ناراض, رسول ناراض, رسول ناراض, خدا ناراض. جس سے خدا ناراض اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا, وہ کبھی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. اسی لیے کہ جب مصیبت میں پھنستا تھا اور علی اس کی مصیبتوں کو حل کرتے تھے تو یہ کہتا تھا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. عزیزان محترم, اگر کسی کو اپنی مشکلوں کو آسان کرانا ہے تو وہ آئے درے مشکل کشا پر آ کے تو دیکھے, آئے مانگے اسے مولا مشکل کشا, نہ دے تو کہیں. صحیح ہے نا. یہ پہلا آتنکواد ہوا. دوسرا آتنکواد مسجد کوفہ میں ہوا. آتنکوادی کون ہے اصلی؟ ہم کہتے ہیں ابن ملجم. نہیں, ابن ملجم تو ایک حالہ کار تھا نا, ہتھیار تھا. اس کے اوپر تو کندھے پہ بندوق ہوتا نہیں ہے کہ کندھے پہ بندوق کس کی ہے, کندھا کس کا ہے, لگا کے داغ دیا. اب یہ سوچا گیا کہ بھائی نے مار دیا ہے اور فلاں تو مارنے والا, وہ تو بیٹھ گیا پردے میں. نہیں, معاویہ بن ابو سفیان کی توطئے اور فتنے نے یہ انجام دیا ہے کام کو. معاویہ سے پوچھا گیا تم کو علی سے کوئی دقت ہے؟ کہا نہیں, مجھ کو علی سے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مجھے علی سے پرابلم نہیں ہے. علی کی عدالت سے مشکل ہے. اس کے مطلب پتا چلا, یہ لٹیرے جو سقیفہ سے لے کے
اور شام تک بیٹھے ہوئے دولت و قوت و شہرت و عزت جو اللہ کی تھی اسے ہضم کرنا چاہتے تھے. یہ اس چکر کے اندر تھے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہم لوٹیں, اسے برباد کریں اور اپنے خاندان پر اسے نچھاور کریں اور بینک بیلنس بنائیں. لیکن علی کی سیرت یہ تھی کہ کہا سوکھی روٹی کھائیں گے, دودھ ہوگا یتیموں کو کھلائیں گے. یہ علی کی سیرت تھی, وہ معاویہ کی سیرت تھی. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, علی کے دروازے پہ آنا ہے یا معاویہ کے دروازے پہ آنا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مدینے پہ حملہ ہوا, ایک گوشہ امیر المومنین کی فضائل کے بھی سن لیں. اور مدینے کے اوپر حملہ ہوا, کون سی جنگ بیان کریں گے؟ جنگ خندق. حملہ ہوا کفار نے اور بنی نذیر نے یہ فتنہ بویا. اچھا, ان کی تعداد بہت لمبی تھی. جب پیغمبر کو پتہ چلا, جناب سلمان فارسی جو تھے وہ ایرانی تھے, فارس کے تھے, جب یہ سنا کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ جنگ شکست میں تبدیل ہو جائے, کیونکہ پہلے کچھ جنگیں ایسی تھیں جو شکست میں تبدیل ہوئی ہیں, لہذا اس کو محفوظ رکھا جائے. کہا میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں. جناب سلمان فارسی کے آپ ذہن کو دیکھیں. ہم لوگ اپنے ذہن کو ادھر ادھر لگایا کرتے ہیں, اگر کہیں واقعی اپنے ذہن کو دین میں مصرف کر دیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب زندگی ہوگی. جناب سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات کہوں, ایک مشورہ, میں آپ کے سامنے مشورہ دے تو نہیں سکتا ہوں لیکن جسارت ہے یا رسول اللہ, ایک بات کہنا چاہتا ہوں. رسول نے کہا نہیں سلمان فرماؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینے کے چاروں طرف خندق کھدوا دی جائے تاکہ جب یہ لوگ حملہ کریں تو یہ مدینے کے اندر انٹر نہ ہونے پائیں. عزیزان محترم, جب یہ پیغمبر نے سنا, کہا حکم دیا کہ مدینے کے چاروں طرف خندق کھدوا دی جائے, کوئی انٹر نہ ہونے پائے. اور وہاں کون تھا؟ جو جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا اس میں جو سب سے خطرناک ایک سپاہی پوری فوج کے اوپر بھاری تھا, جس کا کیا نام تھا؟ لعنت اللہ علیہ عمر ابن عبدبوت. اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ عرب کا بہت ہی مشہور کھلاڑی اور بہت ہی مشہور جو ہے جنگجو تھا. یہ جو جنگ کرتا تھا اس کی جنگ کا کوئی نظیر, اس کی جنگ کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی. اب پیغمبر نے فرمایا تم جاؤ. بکریوں کی طرح جو انسان جو ہے ڈرتا ہوا کہاں جائے گا بھائی؟ جب جنگ کے میں پیغمبر حکم دیتے ہیں تو چڑھ جاتے ہیں کہاں پہ؟ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر, اس لیے کہ خطرہ ہے, چوٹی کے اوپر جائیں گے محفوظ رکھیں گے. اما تم چوٹی کو اپنی حفاظت کی جگہ سمجھتے ہو, تم نوح کی بیٹے کی طرح ہو, دریا میں چلا گیا سوچ رہا تھا بچ جائے گا لیکن ہلاکت نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. تو چاہتا سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم کوہ کے اوپر اور ہم اگر پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جائیں گے بچ جائیں گے. رسول کا دامن متبرک ہے یا پہاڑ کی چوٹی ہے؟ جب نوح کا بیٹا نہ بچ سکا تو کیا بچے گا یا رسول اللہ؟ رسول نے فرمایا جاؤ. عمر کھڑا ہے. اچھا یہ بھی تاریخ میں عمر تھے. اچھا ٹھیک ہے, وہ بھی سسٹم میں کہیں نہ کہیں ملتے جلتے تھے. پیغمبر نے بھی دوسرے کو حکم دیا. کیا تم ڈرتے ہیں نا بھائی, کیونکہ کرار ہے ہی نہیں ہے, فرار ہیں, میدان چھوڑنے والے ہیں. اگر میدان چھوڑنے والے نہ ہوتے تو رسول کا ساتھ, میں کہتا ہوں میں صحابی ہوں, اگر میں کسی کا صحابی ہوں اور اس پہ برا وقت آ جائے گا تو ہم پہلے اپنی جان کو قربان کر دیں گے, جیسے قاسم سلیمانی نے اپنی جان کو قربان کر دیا, جیسے ابو مہدی محدث نے اپنی جان کو قربان کر دیا, جیسے شہداء راہ اسلام نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. کیا پیغمبر ہے کہ جاؤ؟ نہیں رسول اللہ, مسئلہ بہت لمبا ہے, کیونکہ وہاں کون کھڑا ہے؟ چرنے والا. اچھا چرنے والے سے سب ڈرتے ہیں, دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. کہا رسول نے تیسرے تم جاؤ. 4-5 کو پیغمبر اشارہ کرتے رہے, کوئی نہیں. جب پیغمبر کہتے تھے تب امیر المومنین کھڑے تھے, یا رسول اللہ. کہا نہیں. پیغمبر نے چاہے سمجھانا چاہا, یا علی اگر میں تم کو پہلی بار میں اجازت دے دوں گا تو کل یہ شکایت کریں گے مجھے اجازت نہیں ملی, لہٰذا میں کوئی عذر نہیں باقی رکھنے والا ہوں. امت مسلمہ جب تاریخ لکھیں, مورخین تاریخ لکھیں تو اس میں یہ لکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ کس نے دیا اور کس نے نہیں دیا ہے. صحیح ہے, یہاں تک کیا ہے آپ کا. اب پھر پلٹ کے دعوت ذوالعشیرہ میں جائیے. 3 دن تک پیغمبر کھانا صاحب کھاتے رہے, بھر بھر کے بھائی صاحب, پوری بٹالین بھر بھر کے آتی تھی اور کھاتے تھے. اور جیسے ہی پیغمبر کہ میں کچھ تم سے کہنا تھا, بس وہ پیٹ پکڑ کے ہوئے جیسے تھئی گیو چھے અને પારા મારા જે પેટ જે છે ને ભરાઈ ગયો છે અને મારા سے નથી કમાતો, ક્યારે ઇન્શાઅલ્લાહ પાછો. 3 دن تک, جب تیسرے دن بھی یہی
ہی ہنگامہ پیٹو آئے، پٹھے آئے کھانا کھانے کے لیے اور پھر بھاگنے چاہا تو رسول نے کہا، پیغمبر امام امیر المومنین کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں آج کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے، جو آیا ہے بیٹھنا پڑے گا، کچھ رسول کا حکم ہے، رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں سنو۔ پھر رسول نے اپنی رسالت کے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں اور کیا ہے، پھر وہ چلے گئے اور چلنے کے بعد وہ بھولنا شروع کر دیا اور ایک فتنہ پھر وہاں ستکونو بادی من بادی فتنتون۔ اب بھائی یہاں پہ بھی وہی فتنہ ہے، ایک دوسرے کو سب پھر امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا، یا علی، علی نے تلوار کو اٹھایا، خندق کو پار کیا، عبدود کے چہرے سے چہرے کو ملایا۔ عبدود سے کہتے ہیں عمر ابن عبدود ایک بات میری سن، گھوڑے سے نیچے آ جا۔ علی کی بصیرت کو دیکھیے، چاہتے تو گھوڑے کے اوپر خود بھی سوار ہوتے، وہ بھی سوار تھا۔ لوگ یہ کہتے کہ علی نے دھوکے سے گھوڑے پہ مار دیا، علی نے کوئی بھی اپنی طرف سے چیز باقی نہیں رکھی، علی نے چاہا جس کو مارو اس کی پوری طاقت سامنے ہونا چاہیے، گھوڑے کی طاقت کا استعمال نہیں، بلکہ امام کہتے ہیں نیچے اتر، جنگ کرنا ہے تو جنگ کر۔ آیا وہ نیچے اور جنگ شروع کی اس نے۔ جنگ کرتے کرتے جو علی نے ایک بار تلوار کا وار کیا ہے، عبدود زمین پہ ڈھیر ہوا۔ علی کی بصیرت کو دیکھیں، علی اس کے سینے پر چڑھے، جیسے ہی چڑھے کہ اب اس کے سر کو کاٹ دیں، اس نے اپنے لعاب دہن کو علی کی طرف پھینکا، نعوذ باللہ و معاذ اللہ، لعنت ہو ان پہ، ادھر پھینکا، علی اٹھ گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ایک بار جب چڑھ گئے کہاں اتریں گے بھائی؟ جب چڑھ گئے تو کام ختم، تمہارا نپٹا دیں گے، اس لیے کہ اگر نہیں نپٹائیں گے تو پھر کل تم ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم بھی میرے اوپر پھر وار کر دو گے۔ علی ہٹ گئے اور پھر علی نے وار کیا اور پھر گرایا، پھر گلے کو کاٹا۔ لوگوں نے پوچھا یا علی آپ نے پہلی بار جب اس کو پٹکا تھا، جب گرایا تھا تو کیوں ہٹ گئے؟ کہا میں اس لیے ہٹا چونکہ اس وقت اس نے جو لعاب دہن مجھ پہ ڈالا اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے جب تمہاری پرسنل جنگ ہو گئی ہے، یہاں پہ ہماری پرسنل جنگ ہو گئی ہے، میں چاہتا تھا یہ جو جنگ ہو وہ اللہ کی راہ میں ہو، میری اس میں ذات شامل نہ ہو۔ مجھے میں اس کہتا ہوں مولا میرے ہزار سلام آپ پہ، آپ نے ایسی جنگ کو ثابت کر کے بتایا۔ اب عمر ابن عبدود کے آپ نے ٹکڑے کر کے بتا دیے کہ یہ تاریخ میں جو ظالم تھا علی نے اپنے نفس کو اس میں شامل نہیں کیا ہے، اللہ کی رضایت کو خریدا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے علی کی بصیرت، علی کی بصیرت، علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے اگر ہم بیٹھیں تو گھنٹے گھنٹے نکل جائیں گے، آپ لوگ سنتے رہیں گے مگر کوئی تھکنے والا ہے وہ تھک بھی جائے گا، لہٰذا انشاءاللہ علی کی بصیرت کا یہ عالم، میں کہوں گا مولا آپ نے اس کو اپنی پرسنل جنگ کے لیے، اپنی پرسنل دشمنی کے لیے شہید کاٹا نہیں، اس کو واصل جہنم نہیں کیا، آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق یہ مارا جائے، لہٰذا آپ نے اللہ کی مرضی کو خریدا اور اپنی مرضی کو وہاں پر طاق پہ رکھ دیا، الگ رکھ دیا۔ میرا سلام ہو امیر المومنین پہ، یہی تو ہوا تھا 21 رمضان کو جب ابن ملجم کو بلایا گیا ہے، وہ تھرا رہا تھا کہ علی ولو کہ علی جو ہیں وہ اس وقت خون میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر علی شیر ہے۔ اور یہ ابن ملجم تاریخ میں ملتا ہے کہ امیر المومنین کے صحابیوں میں سے تھا، اور اس نے ایک دن امیر المومنین فرماتے ہیں اے ابن ملجم تو مجھے شہید کرے گا، وہ کہتا ہے لعنت ہو مجھ پہ جو میں آپ کو شہید کروں، کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن مال اور ہوس، میں نے کہا تھا جو اختلاف ہوتا ہے 3 جگہ کے اوپر ہوتا ہے، یا تو مال کے ذریعے سے اختلاف، یا زمین کے ذریعے سے اختلاف، یا عورت کا اختلاف ہے، اسے عورت کی لالچ آ گئی تھی، ایسی اگر کوئی لالچ بھی آتی تو ایسی جگہ جاتے جو تیرا نام نہ خراب ہوتا، بدکردار بس ذلیل عورت کی تو حامی ہو گیا اور تو نے اللہ کی رضایت کو چھوڑ دیا، تو نے اللہ کی رضایت کو چھوڑا، اللہ نے تجھے دنیا سے نابود کر دیا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 19ویں ماہ رمضان کو کل گفتگو ہوئی ہے، جو آتنکواد ہوا اس کا ثانی کوئی نہیں ملتا ہے۔ علی کون تھے؟ علی وہ
کہ جن کی ولادت کہاں میں ہوئی؟ کعبے میں ہوئی، اللہ کے گھر میں، اور جس کی شہادت اللہ کے گھر میں، یعنی ولادت سے لے کے اور شہادت تک کی اللہ کے راستے پہ چلنے والا۔ کعبے کو اگر رونق ملی ہے تو کعبے کو کعبے کے ذریعے سے رونق نہیں ملی ہے، علی کی ولادت سے رونق ملی ہے۔ مسجد کو رونق اگر ملی ہے تو علی کی شہادت سے رونق ملی ہے۔ منبر کو زینت ملی ہے تو علی کے اخلاق و کمالات و فضائل کو بیان کرنے سے رونق ملی ہے۔ علی جب منبر پہ آتے تھے تو لگتا تھا یہ اللہ کا نمائندہ، اور اس کے علاوہ جو بھی آتا تھا منبر پہ تو لکڑی کا ڈھیر ہوتا تھا، منبر نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے خدیری منبر کا معیار یہ ہے کہ علی اس پہ آئے جو اس کے حقدار ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بات کو میں جلدی جمع کر رہا ہوں۔ 19 ماہ رمضان، امام حسن نے پہلے دنوں میں رمضان میں کبھی امام حسن نے دعوت کی، بابا آپ میرے یہاں مہمان، کبھی امام حسین نے کہا میرے یہاں مہمان، کبھی جناب زینب نے کہا میرے یہاں مہمان، آج جناب ام کلثوم کی باری ہے۔ امام حسن سے فرماتی ہیں بھیا بابا سے میں یہ چاہتی ہوں کہ بابا میرے گھر پہ آج مہمان رہے، توجہ سے سنیے گا۔ میں نے کل بہت شارٹ میں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا اس وجہ سے مصائب کو بہت کم پڑھا، لیکن دل تھام کے بیٹھیے اور واقعاً روئیے۔ گریہ کرنے کا مقام ہے۔ کون دنیا سے رخصت ہو گیا جس کی وجہ سے رمضان میں رونق تھی؟ پرسوں کے بعد سے آپ مسجد میں آئیے گا، پتہ چلے گا مسجد کی رونق 21 کے بعد کم ہو جاتی ہے، ویرانی ہے، اداسی ہے۔ کون چلا گیا؟ امیر کائنات، امیر المومنین چلا گیا دنیا سے۔ کل انشاءاللہ حدیث قدسی کے اوپر بیان ہوگا۔ بیٹی کے گھر پہ بیٹی کون ہوتی ہے؟ باپ کی زینت۔ ہر بیٹی چاہتی ہے کہ باپ سے نزدیک رہے، اور ہر باپ چاہتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، ماں بیٹے سے نزدیک، بیٹا ماں سے نزدیک، باپ بیٹی سے نزدیک، بیٹی باپ سے نزدیک، یہ فطرت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کہا میرے یہاں مہمان، جناب ام کلثوم نے اہتمام کیا، دودھ رکھا، بعض روایتوں میں نمک کو رکھا، بعض میں یہ ہے کہ سرکے کو رکھا، اور سوکھی روٹی کو امیر المومنین کے سامنے، 3 چیزیں۔ مولا میرا فرماتا ہے بیٹی ام کلثوم زمین کو دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ کی، بیٹی تم نے کبھی دیکھا کہ تمہارے باپ نے 2 چیزیں کھائی ہوں، ایک وقت میں 3 چیزیں کھائی ہوں؟ جناب ام کلثوم تڑپ گئی، بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا دودھ کو کوفے میں بہت سے یتیم ہیں جو پیاسے ہیں، کوفے میں بہت سے یتیم ہیں جو پیاسے ہیں، دودھ ان کو دے دو۔ جناب ام کلثوم نے پہلے دودھ کو نہیں ہٹانے کی کوشش کی، کہا کہ نمک کو ہٹا دیں۔ امام نے کہا نہیں، نمک کو نہ ہٹانا، نمک ہمارا ہے، سرکہ یا نمک جو بھی ہے وہ ہمارا ہے روٹی کے ساتھ میں، اور یہ دودھ جو ہے وہ یتیم بچے کوفے میں بہت ہیں جو پیاسے ہیں اس وقت، ان کو دودھ۔ اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد امام رونے لگے۔ افطار کیا امام نے، اور افطار کرنے کے بعد آئے ہیں صحن خانہ میں، آسمان کو دیکھا، هذه الليلة قد وعدت یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ نے اسی رات کا تو وعدہ مجھ سے کیا تھا۔ اے علی تم کو 19ویں رمضان کو، ماہ رمضان کا مہینہ ہوگا رمضان کا، 19 تاریخ ہوگی، علی تمہارے سر پہ ضربت لگے گی۔ یہ کہتے تھے قد وقعت هذه الليلة، یہی وہ رات ہے، بالتحقیق یہی وہ رات ہے جس میں میرے سر پہ ضربت لگے گی۔ یہ کہنا تھا، کہتے کرتے تڑپ گئے۔ جناب ام کلثوم سے کہتے ہیں اے میری بیٹی ام کلثوم، اے میری بیٹی زینب، اے میری بچیوں، اے میرے بیٹا حسن، اے میرے حسین، اے میرے عباس، سنو عباس، حسن اور حسین تم لوگ جاؤ، اور باہر جانے کے بعد دروازوں پہ، کوفے کے لوگوں کے دروازوں کی حفاظت کرو۔ بیٹیوں کی طرف دیکھا، میں کہوں گا مولا آپ کو سب کے دروازوں کی حفاظت کی اتنی ضرورت ہے، آپ کو اتنی فکر ہے، ارے روزے عاشورہ آئیے، یا علی فریاد ہے، ارے روزے عاشورہ آئیے، حسین کی
کی شہادت کے بعد آپ کے خانے خیال حرم کے خیموں میں آگ لگائی گئی. بس یہ سننا تھا. امام امیر المومنین کھڑے ہوئے, بیٹی صبر کرو, آج کی رات بہت سخت رات ہے. اے بیٹی اب دنیا سے علی رخصت ہونے والا ہے, تم علی کو رخصت کر دو. امیر المومنین رخصت ہوئے ہیں. امیر المومنین جو رخصت ہوئے تو بیٹیوں نے رخصت کیا. اب گھر کے آگے جب بڑھے تو جو مرغابیاں جناب ام کلثوم کے گھر میں تھیں وہ مرغابیاں دور ہو گئیں, اور دور تھیں وہ نزدیک آ گئیں. ساری مرغابیوں نے علی کو گھیرے میں لیا. اب کردار علی کو دیکھیے, مرغابیاں نوحہ پڑھنا شروع ہو گئیں, رو رہی ہیں, چیخ رہی ہیں. اے مولا کہتا ہے اے زینب, اے ام کلثوم, تم نے سمجھا یہ مرغابیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہے. زینب تڑپ گئی, بابا ارے یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا اے زینب ابھی میرا جسم ہوگا جو خون میں غلطا بیت الشرف میں آئے گا. اجرکم اللہ, جزاکم اللہ خیر الجزا. بس آزاداران امیر المومنین سنیے, مرغابیوں سے الوداع ہوئے اور ایک وصیت کی. اے بیٹی ام کلثوم, اے میری بچیوں, دیکھو اگر ان مرغابیوں کو کھانا کھلا سکنا تو پالنا, اگر کھانا نہ کھلا سکنا تو انہیں رہا کر دینا. میں کہوں گا مولا آپ کو مرغابیوں کا اتنا خیال, لیکن حسین کی, آپ کے لال حسین کی شہادت کے بعد ان اشقیاء نے آپ کے بچوں کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. اجرکم اللہ, جزاکم اللہ خیر الجزا. امام گھر سے نکلے, مسجد میں آئے, مسجد میں آتے ہیں, مصلی عبادت میں بیٹھتے ہیں. ابن ملجم کو جگایا, نہ اٹھا. امام نے نماز شروع کی, امام نے نماز شروع کی. میں کہوں گا مولا آپ نے نماز تو شروع کر دی ہے. جیسے ہی امام سجدے میں گئے, ارے ابن ملجم کی تلوار لگی, علی کا سر شکافتہ ہوا. مصلی عبادت پہ علی تڑپ گئے, آواز دی فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں کہوں گا مولا آپ کو یتیموں کا اتنا خیال, آپ کو بیواؤں کا اتنا خیال. ارے مولا آپ نے یتیموں کے لیے دودھ تو مہیا کر دیا, لیکن اصغر کربلا میں پیاسا. ارے آپ کی پوتی سکینہ پانی کے لیے تڑپتی رہی. یہی وہ کوفہ تھا جب سکینہ کوفے میں آئی, تڑپ تڑپ کے ارے تھوڑا سا پانی, لیکن کوئی پانی پلانے والا نہ تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. معبود ہماری ان چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. مولا ہم آپ کے ماتم تو نہ کر سکے, گریا تو نہ کر سکے, لیکن جو بھی عبادت کی اسے قبول فرما. معبود جو غریب ہے, جو پریشان حال ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو حج و زیارات کے متمنی انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. قائم آل محمد ہادی برحق کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع